دنیا میں سب سے بہتر نام کون سا ہے؟ بولو۔ اپنی فکر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو بھی رکھا کرو۔ ایسا کرو کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ مسلمان ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ عمل ایسا ہونا چاہیے۔ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اپنے سگے باپ کے ساتھ میں یہ برتاؤ کرتا ہے، ہم سب اسی کے شکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ پہلا پارہ ہے۔ پہلا پارہ اب تو حال یہ ہے صاحب کہ ہم اتنے زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں یا قرآن سے دور ہو چکے ہیں، پارے کتنے ہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے۔ کتنے پارے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جس بچے کو بتایا ہی نہیں گیا اسے کیا معلوم کتنے پارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں۔ یہ بیسک نالج ہے جو مسلمان کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب میں پہلا پارہ بتا رہا ہوں، پہلے پارے کی آیت بتا رہا ہوں، تو آیت کہاں پہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ آیت جہاں پر ہے اس کا جو پہلا جز ہے وہ اللہ کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، پیغام دینا ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں روحانی کلینک ہیں جہاں پر کھڑا ہونے والا ہر شخص اپنی قوم کے ہر بیماری کو جانتا ہے، اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے، اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق پیغام دینا چاہیے۔ آج ہماری قوم میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ضرورت تھی چل نہیں پاتے تھے تو باپ کی انگلی کی ضرورت تھی، کچھ لے کر کے کھا نہیں پاتے تھے تو باپ کے پیسوں کی ضرورت تھی، کئی تعارف کرانا ہوتا تھا تو باپ کے نام کی ضرورت تھی۔ اور جیسے جیسے یہ مرحلے آگے بڑھتے گئے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے گئے، پہلے ماں باپ سامنے نظر آتے تھے، آج تو پیٹھ کے پیچھے بھی نظر نہیں آتے۔ کتنے بوڑھے گھروں میں روتے ہوئے مل جائیں گے، بیٹھ کے رو رہے ہیں صاحب۔ اور یہ آنسو کسی اور نے نہیں دیا، یہ آنسو اس نے دیا ہے جس کو بڑی محبت سے پیدا کیا تھا۔ آؤ آ کر کے دیکھو باپ کون ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سے پہلے ایک واقعے کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں دنیا میں خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے۔ تو دعوت دیتا ہوں یار آپ سب کو، اپنے آپ کو بھی، زمین پہ چلو تو صرف چلنا نہ ہو، سفر کرو تو صرف سفر کرنا نہ ہو، کہیں جاؤ تو صرف جانا نہ ہو، کہیں رہو تو صرف اپنے لیے مت رہو، بلکہ اپنی فکر میں اپنی دین کو بھی رکھا کرو، اپنی فکر میں اپنے قوم کو بھی رکھا کرو، اپنی فکر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو بھی رکھا کرو۔ سوچو مجھ سے جب اللہ پوچھے گا کہ تیرا حصہ کتنا تھا دین کے پھیلانے میں تو کیا پیش کروں گا؟ تو لاؤ کچھ ایسا کام کر جائیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ ایک شخص نکلا اس تلاش میں کہ چل کے اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں سب سے خوش نصیب کون ہے اور سب سے بد نصیب کون ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، کبھی آپ بھی تلاش ہے اپنے محلے میں، کبھی آپ بھی تلاش ہیں اپنے گاؤں میں، کبھی آپ بھی تلاش ہیں اپنے قرب و جوار میں، کبھی آپ بھی تلاش ہیں اپنے دوستوں میں، کبھی آپ بھی تلاش ہیں اپنے جاننے والوں کے فہرست میں، کہ میں جتنوں کو جانتا ہوں، جتنے میرے گھر کے ارد گرد میں رہتے ہیں، جتنے ہمارے دوستوں کے فہرست میں ہیں، ان سب میں بطور عمل، بطور نیک کام سب سے اچھا کون ہے اور بطور عمل سب سے برا کون ہے۔ سمپل سی بات ہے،
ہر شخص پتہ لگا سکتا ہے، بس پتہ لگانے کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے۔ وہ شخص نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی، اس کے گلے میں ایک ڈول میں پانی سے بھرا ہوا ڈول، بالٹی مان لو، بالٹی بھری ہوئی پانی سے بالٹی، اور اس کی گردن میں ایک رسی کا دوسرا سرا ایک نوجوان کے ہاتھ میں، اور اس نوجوان کے دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا، ایک چھڑی، اسی شخص کی نگاہ پڑی، کہا تو کیسا آدمی ہے، تجھ کو رحم نہیں آتا؟ تعجب ہوتا ہے مجھے، ایک تو بوڑھا، اوپر سے گردن میں بوجھ، اس کے باوجود تو رسی کو کھینچ رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے۔ کہا بھی آپ کا تعجب اور ہوگا، آگے بڑھے گا، کہا کیا مطلب؟ کہا اس کے بارے میں تو جانو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ میرا سگا باپ ہے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اپنے سگے باپ کے ساتھ میں یہ برتاؤ کرتا ہے؟ کہا ہاں کرتا ہوں۔ کہا کیوں کرتا ہے؟ کہا چونکہ جب سے میں نے آنکھ کھولی تو اس کے باپ کو اپنے دادا کو مارتے ہوئے دیکھا، یہ جوان ہوا تو میرے دادا کو مارتا تھا، تو میں نے اپنے گھر میں جو دیکھا ہے وہ مار پیٹ دیکھی ہے، نفرت دیکھی ہے، تکلیف دیکھی ہے، عداوت دیکھی ہے۔ محبت کے لیے کان ترس گئے، کبھی محبت دیکھی نہیں، محبت سننے کے لیے کان ترس گئے، کبھی محبت سنی نہیں، اس لیے جو اس نے میرے دادا کے ساتھ کیا ہے تو میں چکا رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں جو اس نے کیا تھا۔ کیا آسان جانتے ہیں، اگر ہم نے بیٹوں کو بری سوسائٹی دیا ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ جنتیوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو گنڈے موالیوں کا ساتھ پکڑایا ہے تو یہ امید نہ کریں کہ میرے پیر کو بیٹھ کے دبائے گا، بیمار ہو جاؤں گا تو خدمت کرے گا، دعائیں دے گا، جیسی صحبت دیا ہے ویسا ہی پھل ملے گا۔ جب بیج دھتورے کی ڈالو گے تو گلاب کی امیدیں کر کے مت بیٹھو، وہ گلاب نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ شخص کے زبان سے نکلا کہ سب سے بڑا بدنصیب اگر کوئی ہے، کون ہے؟ جو مار رہا تھا وہ، کہ جو مارا جا رہا تھا وہ؟ بولو آپ کی نظروں میں کون ہے؟ جو مارا جا رہا ہے وہ؟ یس، جو مارا جا رہا ہے، بیٹا نہیں، مار کھانے والا باپ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے۔ کہا یہ سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ اگر اس نے بہترین کھیتی کی ہوتی تو شاندار اناج کاٹ رہا ہوتا، بڑھیا فصل کاٹ رہا ہوتا۔ ہم سب اسی کے شکار ہیں، ہم نے کھیتی اچھی نہیں کی ہے مگر پھل کی امید اچھی لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ اور آگے بڑھا، ایک شخص پہ نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ ایک جھولا بنائے ہوئے ہے اور جھولا اپنے گردن میں ٹانگے ہوئے ہے۔ اس جھولے کے اندر ایک منہنی سے دبلے پتلے ضعیف کمزور شخص کو بٹھائے ہوئے ہے۔ کبھی کبھی اس شخص کے منہ کو کھولتا ہے اور اپنے برتن سے کوئی نرم سی چیز نکالتا ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، پھر پانی پلاتا ہے، پھر بڑی محبت کے ساتھ اس کے منہ کو صاف کر دیتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ جناب یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے والد گرامی ہیں، یہ میرے باپ ہیں جن کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، ان کو تنہا چھوڑ دوں گا تو نہ جانے کہاں چلے جائیں گے، نہ جانے ان کا دماغی توازن خراب، تو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ایسی تنہائیاں دے دی کہ نہ جانے کتنے باپوں کے دماغی توازن خراب ہو گئے، ہم نے ایسی اذیتیں پہنچا دی کہ جانے کتنے تندرست صحیح سالم باپ پاگل ہو گئے۔ وہ تو پاگل تھے، انہیں گود میں بٹھا رکھا تھا، کھانا بھی کھلاتا تھا۔ ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، کبھی ان ہاتھوں نے اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے کے علاوہ اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے؟ کبھی اپنے بوڑھے باپ کے منہ میں لقمہ؟ ہمیں لقمے کی بات کرتے ہو، ہمارے گندگی کو ہمارے باپ صاف کرتے تھے، ہماری گندگی ہماری ماں صاف کرتی تھی، یہاں تو صرف کھانا کھلانا ہے۔ میں میری ماں بڑھاپے کے عالم میں تو ہے ہی، اور ہاسپٹل میں ظاہر سی بات ہے وہاں جانا ہی ایک بائی سے سہانے روح ہے۔ کبھی کبھی میری ماں چلا اٹھتی تھی، میں مسکرا کے جواب دیا کرتا تھا، میں ان کے پیروں کو پکڑ لیتا تھا، کب چلنا ہے یہاں سے؟ میں نے کہا بس انشاءاللہ آج ہی کل میں، 2 دن کی تو بات ہوتی ہے، اماں کہیں پریشان ہو رہی ہیں۔ میرے کردار کو دیکھ کر کے میں تعریف نہیں کر رہا اپنی، کہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، میں اللہ شاہد ہے، صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا جب تک ان ہاتھوں میں طاقت ہے اور جب تک میرے والدین سلامت ہیں، ان ہاتھوں کا پہلا کام ہو میرے والدین کی خدمت کرنا۔ مولا جس دن والدین کی خدمت سے یہ ہاتھ پیچھے ہٹ جائے، انہیں لکوہ لگ جائے، ان پہ فالج کا اٹیک ہو جائے، مولا یہ کسی کام کے نہ رہ جائے۔ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی، کہا میں کل سے دیکھ رہی ہوں
कल से देख रही हूँ। कुर्बान जाऊँ आप पर और आपकी माँ पर। एक मैं हूँ, मैं भी आपकी माँ के साथ एडमिट हुई। आज तक 3 लड़के हैं मेरे, मगर कोई देखने के लिए भी यहाँ तक आने की फुर्सत नहीं रखता है। खुशकिस्मत कौन जो बाप की खिदमत करता है, बदकिस्मत कौन जो बाप को सताता है। ये पैमाना है। अब आगे सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, सहाबी हैं, और शिकायत की अपने बाप की। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह, क्या बोलना चाहिए? मैं आपकी तरबियत चाहता हूँ। आपको तकरीर सुनना, लखनऊ बड़ी मस्जिदें हैं, कहीं जाके बैठ जाया कीजिए। मैं आपको तकरीर सुनाने के लिए कभी नहीं आता यहाँ पर, सफर करके 300 किलोमीटर का। मैं सिर्फ आप और अपनी तरबियत के लिए आता हूँ। मेरा कहना यह है कि जब दुनिया में सबसे बेहतर नाम कौन सा है? बोलो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो सबसे बेहतर अदब का तरीका भी है कि जब उनका नाम आए तो दिल तड़प जाए और जो कहा है वो कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी नाम आए तो क्या पढ़ना चाहिए? आवाज़े बुलंद सल्लल्लाहु। ये ज़बान शर्माए ना कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने से। जिस दिन ये ज़बान नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर लुकना ज़दा हो जाए, दुआ करो मौला उसी दिन हमारा इंतकाल हो जाए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा बाप मेरे सारे पैसों को छीन लेता है। हाय हाय, मेरे सारे पैसों को छीन लेता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जाओ इसके बाप को बुला के लाओ। एक सहाबी पहुंचे, आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने याद फरमाया है। खुश हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे याद फरमाया। सुभान अल्लाह। क्यों याद फरमाया है? कहा वो आपके बेटे ने आपकी शिकायत की है। आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। मेरा बेटा मेरी शिकायत हर वो बेटा सुने वो जहां भी बाप की शिकायत करता है, बाप की दिल आजारी का सबब बनता है, बाप को दुख पहुंचा रहा है। बहुत से लोग ज़बानें खुल जाती हैं, हमारे बाप हमारे साथ इंसाफ नहीं किए, हमारे बाप हमारे साथ अच्छा सब व्यवहार नहीं करते हैं, हमारे बाप को सताते हैं, हमारे बाप को मारते हैं। बे नालायक को, जब बाप बनोगे तब मालूम पड़ेगा कि दुनिया में बाप ही तो है जो कभी बेटे को सता नहीं सकता है। क्यों? अल्लाह ने पैदा किया तो फरमाता है जहाँ 70,000 माओं का प्यार ख़त्म होता है वहाँ से मेरे मोहब्बत की इब्तिदा होती है। वो भी खालिक है और उसके हुक्म से ये भी खालिक है। कोई पैदा करने वाला किसी ने किसी चीज़ को बनाया तो क्या चाहता है कि मार्केट में अगर चश्मा बनाया है उसकी ख्वाहिश होती है कि मार्केट में मेरा ही चश्मा नंबर 1 पर है। होती कि नहीं होती है? किसी ने माइक बनाया, कंपनियां अलग अलग, बजाज चाहता है कि मेरा माइक नंबर 1 पर रहे। चाहता कि नहीं चाहता है? कोई भी शख्स जब कोई प्रोडक्ट बनाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा सिक्का सबसे आगे रहे। तो माँ बाप ये कैसे चाह सकते हैं, ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरा बेटा तरक्की में पीछे हो जाए? यही तो हैं जो बोले तब भी दुआ है, ना बोले तब भी दुआ है। रो पड़े, मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की। हाँ, आपके बेटे ने आपकी शिकायत की। चले अरब वालों का मिजाज शायराना, ज़हन में ताने बाने बुनने लगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चल रहा हूँ तो चल करके कुछ अशार पेश करूँगा। वो अशार अपने बेटे के ताल्लुक से होंगे। जो मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है उस शिकायत का जवाब शायरी में दूंगा। अभी वो शख्स बारगाह रिसालत मअब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पहुँचे ही थे कि जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन अलैहिस्सलाम आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अभी इसकी शिकायत की तस्फिया मत करें, पहले आप इस शख्स से इरशाद फरमाएं कि वो उन अशार को आपकी बारगाह में पेश कर दे जो अपने ख्यालात में बनाते हुए आ रहा है। मेरा आका फरमाते हैं कि ठीक है, आप आ गए, मुकदमा आपका सुना जाएगा, लेकिन आप पहले उन अशार को सुना दें। पहले उन जो अशार आपने अपने जहन के अंदर बना के रखे हैं। सुभान अल्लाह, मचल गए, सहाबी थे, ईमान और मजबूत हुआ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन अशार को अभी मेरे कानों ने नहीं सुना आपके रब ने आपको सुना दिया। यही तो इल्मे गैब है यार। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत हम गुलामों की तरफ से तर्जमानी करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। तो छोटी मोटी बातें हैं, मुस्कुरा उठे का या रसूल अल्लाह, भी तो मेरे कानों ने नहीं सुना। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बड़ी शिकायतें आती हैं। इंशाअल्लाह रहमान इस वाक़े को है ना आने वाले जुमा में पूरा किया जाएगा। वालिदैन पर ही गुफ्तगू भी चलेगी मेरे मोबाइल में। इसी हफ्ते में आप जानते हैं मैं करंट इशूज़ पर गुफ्तगू करता हूँ और किसी को देख के नहीं करता हूँ। हम मौलवी लोग हैं, हम अल्लाह और रसूल से डरते हैं, किसी बंदे से नहीं डरते।
جو سماج میں نے کیا کہا تھا، یہ مسجد ہے، روحانی شفا خانہ ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر آپ کے مرض کو پکڑ کے تشخیص کر کے پہچان کے اس کے مطابق علاج کرتا ہے، تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہم صرف سجدہ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے سجدوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اور سجدے صرف ناک رگڑنے سے، پیشانی رگڑنے سے قبول نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر ایسے بہت سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد ہی پھر اللہ سجدہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو حق بولنے کی، حق پر چلنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔